الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا، واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے تھاما اللہ کے دین کی رسی کو، قرآن کو، سنت کو، واخلصوا دینہم للہ اور خالص کر دیا اپنا دین اللہ کے لیے۔ منافق میں عیب یہ ہے کہ وہ اخلاص نہیں۔ فاولئک مع المؤمنین یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما اور قریب دے دے گا اللہ مسلمانوں کو بہت بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم نہیں ہے اللہ کے عذاب دے تمہیں، ان شکرتم وآمنتم اور تم شکر و ایمان کے ساتھ ہو۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر ما استفہامیہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم کیا ضرورت ہے خدا کو کہ تمہیں عذاب دے، درا حالی کہ تم شکر بھی کرتے ہو اور ایمان بھی رکھتے ہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ قدردان سب کچھ جاننے والا۔ گزشتہ آیات میں منافق اور کافر کی کڑک سزائے بیان ہے جو پورے قرآن میں یہاں کے علاوہ کئی نہیں ہے۔ تو ایک مومن کی حیثیت سے خوف طاری ہوتا ہے، لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ لکھا ہے کہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ جب قبر میں رکھا جا رہا تھا، غالباً سلیمان تھا، تو قبر میں رکھتے وقت لاش ہلنے لگی، لوگ ڈر گئے کہ شاید زندہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز موجود تھے، وہ ان کے رشتے دار ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں جلدی رکھو، عذاب قبر شروع ہو گیا جلدی۔ اس نے سارے جہان کی نیکیاں و حسنات کی لیکن ظلم سے باز نہیں آتا تھا۔ توبہ توبہ، لیکن ظالم اگر ابھی قبر میں رکھا نہیں ہوتا تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اور یہ جو شعری سے ضائع انہوں نے تو گزشتہ تاریخ کو بھی رسوا کر دیا، ظالمین کی تاریخ کا چہرہ مسخ کیا، لوگوں پہ ڈرل چڑھائے، لوگوں کے ساتھ کیا کیا بیان نہیں ہو سکتا، استطاعت نہیں ہے بیان کرنے۔ ان میں سے ایک مر گیا تھا، اس کو ایک جگہ قبرستان میں رکھا، پھر کسی آدمی سے کوئی چیز گر گئی تھی یا کیا ہوا، قبر کھولنی پڑی، تو اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے سیاہ بال ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، یہ کوئی اور قبر ہے، وہ تو گالی مونڈا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ اچانک کسی نے کہا نہیں نہیں وہی ہے، لیکن یہ سر سے لے کے پاؤں تک بڑے بڑے بچھو لگے ہوئے، یہاں سے شروع ہو کے نیچے تک بچھو، ایسا لگتا ہے جیسے بال ہے، بڑے بڑے بال نہیں، وہ اژدہا تھا اور بچھو تھے جنہوں نے ابھی سے گھیر لیا تھا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، پسند نہیں فرماتے اللہ کہ زور سے بری بات کی جائے مگر وہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، تو مظلوم ظالم کی جو شکایت کرے گا اللہ اس کو اجازت ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا مال چھینا ہے، میری عزت لوٹی ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما اور ہے اللہ سننے جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، ذرا یہ مشکل جگہ ہے متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بری بات اونچی آواز سے کہے، کوئی بری بات تو کہو ہی نہیں، اور جب کہنی بھی ہے تو آہستہ کافی ہے، اور اس کو زور سے کہنے کی اجازت مل رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ میں اس کی تفسیر میں بہت پریشان تھا، بہت زیادہ، یہ کیا چیز ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔
فرمائے کہ مجھے قطرف محمد بن مستنیر کی تفسیر ملی اور اس نے کہا ہے الشو من القول کلمہ کفر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اس کو چھوڑ نہیں رہے جب تک کلمہ کفر کہے نہیں. یہ ہو گیا الجہل بالسوء من القول. قطرف کے معنی چتے پنڈی اور چھوٹے قد کا آدمی اور استادوں سے پڑھتا تھا. استاد کا یہ طریقہ تھا اس زمانے میں آج کا سبق کل لکھا ہوا دیکھا جاتا تھا کہ ان تمام لوگوں نے کس طرح لکھا ہے. جب بھی استاد کاپی پلٹتا تھا اس کی کاپی پہلے نکل آتی ہے. چھوٹا سا خط کاٹ کا یہاں ایک چھوٹا سا آیا ہوا داخل ہے. ناظم صاحب ان سے دیکھ کے ڈر گئے کیونکہ حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بک من النعاشی. اس شکل صورت سے پناہ مانگی گئی. حضرت بھی عجیب الخلقتوں کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے. صحیح بات یہ ڈر جاتے. دیکھا تو جامعہ اشرفیہ کے ناظم تعلیمات اور بڑے بڑے علماء کی سفارش آ رہی. یہ تو ہمارا خاص اصول ہے, صفات اور فاضل زمانہ ہے اور ایسے تو آپ کو جرم بھی نہیں ملے گا. شکر کرو کہ بہترین انمول گفٹ آپ نے بھیجا ہے. ناظم صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا داخلہ دے دے. جامعہ اشرفیہ اہل حق کا ادارہ ہے اور وہاں کے علماء نے اعتماد کیا ہے تو ہم بھی ان کے اعتماد کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. ایک زمانے میں میں خود امتحان لیتا تھا داخلے کا شوال میں, تو تھوڑے علماء ہم رکھتے تھے, اتنے زیادہ توفیق نہیں تھی اور اس وقت کراچی میں طالب علموں کی آمد بھی کم تھی. زیادہ طلباء ملتان اور لاہور وغیرہ جاتے تھے. کبیر والا کراچی نہیں آتا. حضرت بنوری کو بھی شکایت تھی. یہ تو خاص طریقے سے علماء نے ہمارے مشائخ میں بدل دیے تھے. ایسے کامیاب درس دیے اور ایسے اعزاز و اکرام کیا گیا کہ پوری دنیا کراچی کے سامنے ہاتھ باندھ کے پڑا. پوری دنیا جو مقام دیوبند کا تھا اور دارالعلوم دیوبند مدارس و شہنشاہ اور ہر یو دارالعلوم ولار بدن اختے گدا. آج کراچی کو بھی اللہ نے وہ مقام منزلت پاکستان میں نصیب فرمایا. اللہ ظالموں کے ظلم سے جلدی اس شہر کا آزاد و آباد فرمائے. تو دو بھائی آئے, 1 سال کے فرق سے 2 بھائی تھے. حفظ میں داخلہ چاہیے تو حفظ میں ہم داخلہ جلدی بند کرتے تھے, تھوڑے طلباء رکھتے تھے. میں نے کہا حفظ میں داخلہ نہیں. ٹھیک ہے, ہم تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں کر جاتے ہیں. کہاں سے کرو گے؟ کہا آپ بتائیں. میں نے کہی وہ انہوں نے بڑی زبردست کری. چلے گئے اور 2 اور پوچھے. اندازہ ہوا کہ ان جیسا قرآن میری زندگی میں نے کسی حافظ کو نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا کرنے ہیں آپ کو تو سب یاد ہے. میں نے کہا نہیں, استادوں کے ساتھ پکا کرنا ہے, غور کرنا ہے. میں نے آنسو کے آبشار ان سے درخواست لی اور اس پر اس وقت کے ناظم کو لکھا کہ ان کو اعزازی داخلہ دے دیا گیا اور ناظم کو تاکید کی کہ کلاس میں استاد کے پاس ان کو آپ خود لے جائیں. غالباً مولانا صباح سن مرحوم ناظم تعلیم اور قاری صاحب کو کہا کہ ان کو اپنے دائیں بائیں بٹھائے اور شاید احسن ویلو کی تاریخ میں ایسا طلبا نہیں آیا